علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال ایک روایت کے سلسلے میں تھا کہ عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی روایت ترغیب اور ترہیب کتاب کے اندر موجود ہے۔ ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ انه قال خطبنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا۔ فقال، اور فرمایا، ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضہ فیما سواہ وہو شہر اولہ رحمہ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار۔ ابن خزیمہ حدیث نمبر 1887، اور ترغیب و ترہیب منذری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95۔ لوگوں، تمہارے اوپر بابرکت عظیم ترین مہینہ سایہ فگن ہوا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس مہینے کی راتوں کے قیام کو تطوع نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص بھی اس مہینے میں خیر کی خصلتوں میں سے کسی خصلت کے ذریعے سے تقرب حاصل کرے گا، گویا اس نے فرض ادا کیا جو اس ماہ مبارک کے علاوہ میں ہو، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا اس نے گویا 70 فرض ادا کیا دیگر مہینے میں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جبکہ دوسرا مغفرت اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ یہ روایت منکر ہے۔ یہ روایت منکر ہے کیونکہ اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ فی ضعف ولا یحتج بہ، اس میں اتنی کمزوری ہے کہ اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ وضعفہ احمد وابن معین والنسائی وابن خزیمہ والجوزجانی وغیرہم کما فی سیر اعلام النبلاء۔ امام احمد، یحییٰ بن معین، امام نسائی اور امام ابن خزیمہ اور امام جوزجانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ابو حاتم الرازی نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 20 پہ کہا ہے اسی طرح سے یہ منکر ہے۔ شیخ الالبانی نے بھی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں اس کو ضعیف اور منکر قرار دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس ماہ میں خاص طور سے رمضان مبارک کے مہینے میں اس روایت کو لوگ بیان کرتے ہیں
اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، جبکہ یہ روایت منکر ہے، منکر۔ اب منکر روایات پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بات تمام مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ کسی بھی چیز کی فضیلت اپنی طرف سے بیان نہ کریں، اور خاص طور سے جب معلوم ہو جائے کہ یہ روایت منکر ہے، ضعیف ہے، شاذ ہے، تو بالکل ہی اس روایت سے احتراز کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا ڈینجرس مسئلہ بن جاتا ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس منکر روایت کو منسوب کر رہا ہے۔ منکر روایات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر منسوب کرنا یہ عظیم ترین گناہ ہے، عظیم ترین گناہ۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے جو جان بوجھ کر میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرے۔ اب جس کو پتا چل جائے کہ یہ روایت منکر ہے، ناقابل استدلال ہے، ائمہ اعظام کے نزدیک یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، تو کیا ہمیں بیان کرنا چاہیے؟ عام طور پہ خطبہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان خطبہ کو تحقیق کر کے کسی مسئلے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ سامعین کے پاس جو چیز جائے وہ صحیح ترین چیز ہو، صحیح ترین چیز ہو، منکر اور ضعیف چیز ان کے سامنے نہ جائے۔ اور منکرات ہی کا سبب ہمارے سماج میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ منکر روایات نے اس قدر لوگوں میں اثر ڈالا ہے کہ صحیح ترین روایتیں کھو گئی ہیں جیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین علماء اور خطباء کو مزید اس سلسلے میں تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔